تمہیں صرف گولی مارنے کی اجازت ہے، اس کے سوا تم میرے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ الفاظ ہیں اس خاتون کے جس نے پاکستان کے پورے معاشرے کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ کہ ایسی عورت جو کہ ہزار مردوں کی جرت پہ بھاری پڑتی ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ ہزار نامردوں کے بیچ میں واحد ایک مردانہ عورت کھڑی ہوئی جس کے الفاظ تھے کہ تمہیں صرف گولی مارنے کی اجازت ہے۔ اب یہ معاملہ کیا ہے اور یہ کیا منطق ہے؟ پاکستان کے اندر بلوچستان میں ایک ان نون پلیس کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک عورت کو بہت سارے بلوچ قبائل کے لوگ جو کہ بڑی بڑی ایس یو وی گاڑیوں کے اندر موجود ہیں، وہ اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اس کو گولی مار دیتے ہیں۔ اس واقعے کو آگے اور بھی ہم ڈسکرائب کریں گے۔ اب ان کا لاجک کیا ہے، منطق کیا ہے؟ ایسی غیرت کے نام پہ جو قتل ہوتے ہیں اس کے پیچھے لاجک کیا ہوتی ہے؟ دو طرح کے لاجکس ہوتے ہیں، یا تو کہا جاتا ہے کہ جی ہماری قبائلی رسم ہے، یا پھر کہا جاتا ہے کہ ہمارے کچھ ٹریڈیشنز ہوتے ہیں جن کو توڑا جاتا ہے، اس کے لیے ہم یہ سزا دے رہے ہیں، یا پھر اس کی منطق پیش کی جاتی ہے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہے۔ آج میں دونوں کا کچا چٹھا کھولوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کیا یہ غیرت کے نام پہ جو قتل کیا جاتا ہے کیا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یا پھر کسی قبائلی پوائنٹ آف ویو سے یہ ویلڈ بھی ہے یا پھر نہیں۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے اس واقعے سے کہ واقعہ ہوا کیا۔ بات ہے کچھ مہینے پہلے کی، 1.5 سال 2 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جو کہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ایک دوسرے سے شادی کر لی بھاگ کے، صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک دوسرے کو بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ اب جب ان کے گھر والوں کو اس چیز کے بارے میں پتہ چلا تو وہ اس چیز سے کافی زیادہ غصہ ہوئے اور انہوں نے تب بھی ان کو مارنے کی کوشش کی، ڈھونڈا، لیکن وہ ان کے ہاتھ نہ لگے۔ ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوا؟ اب انہوں نے بولا ویسے تو یہ لوگ ہاتھ آئیں گے نہیں، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم ان کو دعوت دیں، ان کو گھر پہ بلائیں اور ان کو بولیں کہ جی چلو ٹھیک ہے، ہم سب کچھ بھول بھال جاتے ہیں، آپ لوگ گھر پہ آؤ، آپ کو معاف کیا، یہ وہ۔ مختصر بات بتا رہا ہوں۔ اب ہوا کیا کہ یہ واقعہ عید کے آس پاس ہے، عید الاضحیٰ کے آس پاس کا ہے، بقرہ عید کے آس پاس کا یہ واقعہ ہے کہ اس لڑکا اور لڑکی کو گھر پر دعوت پہ بلایا گیا یہ بول کر کہ آپ کو معاف کیا جا رہا ہے اور آپ کو مطلب ہے کہ ٹھیک ہے جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے نا فیملیز میں بات ہوتی ہے۔ اب ان دونوں کو بلایا گیا اور جب وہ لوگ آئے تو یہ دعوت کسی اچھی چیز کی نہیں تھی بلکہ ان کو مارنے کی تھی، ان کو ختم کرنے کی دعوت تھی۔ تو جیسے وہ لڑکا لڑکی گھر پر آتے ہیں تو یہ اس لڑکی کو اور اس کے ہسبینڈ کو اغوا کر لیتے ہیں ایک طرح سے، اور اس کو گاڑیوں میں لے کے جا کے ایک ویرانے میں ایک جگہ پہ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے ان کو مارنے کا پروگرام بناتے ہیں۔ لیکن یہاں پر آتا ہے ایک میجر ٹوسٹ، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں ہی یہ قبائلی لوگ جو ہے یہ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں۔ ویڈیوز کیوں بنا رہے ہوتے ہیں؟ اس کا ریزن ہوتا ہے کہ یہ دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ دیکھو کہ تم لوگ اگر ہمارے ٹریڈیشن کے خلاف جاؤ گے یا تم لوگ ہمارے کسی غلط چیز کے خلاف جاؤ گے تو ہم تمہیں مار دیں گے۔ یہ ثبوت کے طور پہ ویڈیوز بنا رہے تھے۔ وہ خاتون کو گاڑی سے اتارا جاتا ہے، اس خاتون کے ہاتھ میں قرآن پاک ہوتا ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ لوگ قرآن پاک دیکھ کے شرم کھائیں گے یا شاید یہ قرآن پاک دیکھ کے غیرت کھا لیں گے اور مجھے انصاف دے دیں گے۔ لیکن وہ کیا جانتی تھی کہ یہ لوگ دین کے نام پہ، مذہب کے نام پہ صرف قتل کرنا جانتے ہیں، ان کو اور کسی چیز کا نہیں پتہ۔ خاتون سے قرآن پاک لے لیا جاتا ہے اور تب وہ خاتون آواز بلند کر کے بولتی ہیں کہ تمہیں صرف گولی مارنے کی اجازت ہے۔ سلام ہے میرا اس بہن کو جس نے اتنے بڑے الفاظ اتنے مجمع میں بولا کہ تمہیں صرف گولی مارنے کی اجازت ہے۔ یعنی کہ وہ گڑ گڑائی نہیں، اس نے بھیک نہیں مانگی، اس نے رویا نہیں، چلایا نہیں کہ مجھے معاف کر دو، میرے شوہر کو معاف کر دو، نہیں، اس نے بولا تمہیں صرف گولی مارنے کی اجازت ہے، یعنی کہ میری عزت کے ساتھ کسی طرح کا کھلواڑ نہیں کرنا۔ تو سوال ہے ان لوگوں سے کہ جو خود کو غیرت مند کہتے ہیں، تو ان لوگ اتنے ہی غیرت مند تھے تو اس عورت کو تمہیں یہ کیوں کہنا پڑا کہ میری عزت کے ساتھ مت کھیلنا، تمہیں صرف گولی مارنے کی اجازت ہے؟ اس کا مطلب تو یہی بنتا ہے نا، تو اس نے ایسا کیوں بولا؟ اور وہ خاتون سامنے جا کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور پیچھے سے یہ لوگ تقریباً رپورٹ کے مطابق 8 سے 9 فائر مارتے ہیں اور اس خاتون کو مار دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے ہسبینڈ کو بھی تقریباً 17 سے 18 گولیاں مار کے ان کے ہسبینڈ کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ تو بات اگر یہ عید الاضحیٰ کی ہے یا پھر کچھ مہینوں پہلے کی ہے تو یہ اب جا کر یہ بات کیسے کھلی؟ کیا کوئی ویڈیو لیک ہوئی، کچھ ایسا ہوا؟ نہ، کوئی ویڈیو لیک نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا۔ بات یہ ہوئی کہ انہی قبائلیوں نے، جو کہ وہ جنگلی لوگ تھے، نامرد لوگ تھے، انہی نامردوں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی۔ کس لیے؟ یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو جی آپ نے یہ کام غلط کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر تھوڑا سا آئی نو کہ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ مرچیں لگ رہی ہوں گی، لیکن پہلے آپ اس چیز کو سمجھیے اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر ریئیکٹ کرنا۔ اب آتے ہیں لاجک کے اوپر۔ دو لاجک ہیں، ایک قبائلی لاجک ہے، دوسرا جو ہے اس کے اندر لاجک آتا ہے کہ جی ہمارے مذہب کے اندر ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے ہم قبائلی ٹریڈیشن پہ بات کر لیتے ہیں۔ تو ایک یہاں پر ایک دربار ہے،
حضرت سمو بیلی کا ایک دربار ہے جس کو بلوچ قبائل کے اندر بہت زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے, ان کو مانا جاتا ہے, ان پہ جایا جائے. یہ کون ہے سمو بیلی, کون ہے؟ تو یہ سمو بیلی, اگر میں تھوڑا سا غلط پرناؤنس کر رہا ہوں تو اس کے لیے سوری, لیکن ایسا ہی کچھ نام ہے سمو بیلی. تو ان کے دربار پہ کیوں جایا جاتا ہے, یا ان کو اتنی بلوچ قبائل کے اندر, بلوچ سماج کے اندر اتنی عزت کیوں دی جاتی ہے؟ تو ان کا واقعہ کیا ہے. ایک چرواہا ہوتا ہے جو کہ اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ باہر نکلتا ہے, جو کہ اب تک میں نے یہ واقعہ پڑھا اس کے مطابق بتا رہا ہوں. تو یہ ایک چرواہا ہوتا ہے جو بھیڑ بکریوں کے ساتھ باہر جاتا ہے, اور وہاں جانے کے بعد وہ اپنی بکریاں چرا رہا ہوتا ہے, اتنے میں بہت تیز طوفان آ جاتا ہے. تو وہ وہاں سے ایک پناہ لینے کے لیے بھاگتا ہے, تو پاس ایک گھر دکھتا ہے. تو یہ وہاں پہنچتا ہے. گھر کے مرد موجود نہیں ہوتے, گھر کے اندر ایک عورت موجود ہوتی ہے, اور بلوچ قبائل کے اندر اگر کوئی گھر میں مرد موجود نہیں ہے تو گھر کی عورت جو سب سے بڑی ہوتی ہے اس عورت کو گھر کا سربراہ مانا جاتا ہے. تو لہٰذا وہ عورت ایک میزبان بن جاتی ہے اس چرواہے کی. اور اس کے بعد کیونکہ طوفان بہت تیز ہوتا ہے, اور یہ آج سے کچھ 100 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے, تو تب یہ پکے مکانات نہیں ہوتے تھے, جھوپڑے ہوا کرتے تھے. تو وہ خاتون طوفان سے اپنا جھوپڑا بچانے کے لیے اپنے جھوپڑے کو تھام کے کھڑی ہوتی ہے. تو اتنے میں تیز ہوا سے اس خاتون کا دوپٹہ اڑ جاتا ہے, اور کیونکہ لائٹ کا زمانہ تو تھا نہیں. اس کے بعد اس خاتون کے اوپر بجلی کی چمک کے اندر جب حضرت سمو کی جب نظر پڑتی ہے تو وہ دیکھ کے عاشق ہو جاتے ہیں. میں حضرت سمو کیوں بول رہا ہوں, کیونکہ یہ مینشن ہے اس چیز کے اندر. تو میں کسی کے بھی قبائلی جو مانتائیں ہیں یا کوئی چیزیں اس کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا, نہ ہی میرا کوئی ایسا ادیش ہے. میرا صرف مطلب چیزوں کو کلیئر کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ حضرت سمو کو کیا ہوتا ہے کہ وہ ان سے محبت ہو جاتی ہے بہت زیادہ. وہ ان کو دیکھتے رہتے ہیں اور ان سے ایک نظر میں پیار ہو جاتا ہے. جبکہ وہ ایک نئی نویلی دلہن ہوتی ہیں, کسی اور کی بیوی ہوتی ہیں. اس کے باوجود ان کو پیار ہو جاتا ہے, اور پیار ہونے کے بعد وہ ان کے نام پہ بہت ساری ڈائریز لکھتے ہیں, شعر و شاعری لکھتے ہیں, اور وہ بلوچ سماج کے اندر بہت زیادہ فیمس ہو جاتے ہیں. اور اتنا فیمس ہو جاتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد باقاعدہ ان کی قبر بنائی جاتی ہے, ان کا مزار بنایا جاتا ہے, اور اس مزار کے اوپر بہت سارے لوگ آتے جاتے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر بلوچ قبائل کی یہ رسم ہے, ٹریڈیشن ہے کہ کوئی کسی لڑکا لڑکی سے پیار نہیں کر سکتا, تو یہ کیسے پاسبل ہوا کہ ایک انسان جو کسی شادی شدہ عورت کو, ٹھیک ہے کوئی غلط تعلقات استوار نہیں ہوئے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن انہوں نے ایک نظر دیکھ کے ان کو عشق ہو گیا, محبت ہو گئی. ان کی محبت کو اتنا پاک سمجھا گیا کہ اس کے اوپر سب فریفتہ ہو رہے ہیں. انہوں نے دربار بنا دیا, وہاں پہ لوگ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, ان کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں. اچھی بات ہے, آپ کو دینی چاہیے, دی آپ نے رسپیکٹ. لیکن یہ کیا چیز ہے کہ آج کئی 100 سال کے بعد آج اسی بلوچ قبائل کے اندر ایک لڑکی ایک لڑکے سے پیار کرتی ہے, لڑکا لڑکی سے پیار کرتا ہے, بڑے ہی محبت سے, اخلاق سے وہ شادی کرتے ہیں. کچھ غلط کام نہیں کرتے, کچھ ناجائز تعلقات نہیں رکھتے, وہ ایک جائز تعلق رکھتے ہیں, تو اس کے اوپر ان کو مار دیا جاتا ہے. یہ کیا لوجک کیا ہے اس کے پیچھے؟ اب یہاں پر قبائلی ٹریڈیشن والی بات تو ہوگی ختم. اب بات کرتے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. چلیں پھر سے 1400 سال پہلے چلے جاتے ہیں. 1400 سال پہلے ایک خاتون تاجر ہوتی ہیں, جو کہ بہت بڑی تاجر ہوتی ہیں, اور وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ ایک ینگ ایج کے لڑکے کو اپنا کچھ سامان دیتی ہیں بیچنے کے لیے. جیسے اکثر ہوتا تھا کہ قافلوں کی شکل میں ایک سٹی سے دوسرے سٹی یا ایک ملک سے دوسرے ملک اپنے قافلے بھیجے جایا کرتے تھے, اور اس وقت زیادہ تر ایسے ہی لوگوں کو قافلے کا سربراہ بنایا جاتا تھا, یا اپنا مال انہی کے حوالے کیا جاتا تھا جو بہت زیادہ ایماندار ہوتے تھے. تو اس خاتون نے, عرب کی خاتون تھی جنہوں نے 1400 سال پہلے ایک نوجوان لڑکے کو اپنے بہت سارے مال کا ذمہ دار بنا کر ملک شام میں بھیجا, جس کو آج سیریا بھی بولا جاتا ہے. سیریا بھیجا, جہاں پر ان کو بولا گیا کہ جا کے آپ تجارت کریں, ٹریڈ کریں, اور اس کے بعد لا کر آپ مجھے میرے مال کا پیسہ دیں. تو وہ نوجوان اتنا ایماندار تھا, اتنا دیانتدار تھا, اتنا ایماندار تھا کہ خاتون کو ان کی اس دیانتداری اور اس ایمانداری سے محبت ہو گئی. نہ صرف محبت ہوگی بلکہ اس خاتون نے اپنے غلام کو کہہ کر اس نوجوان کو پیغام بھیجا کہ مجھ سے شادی کر لو. اب وہ عورت کون تھی؟ وہ عورت پورے مسلم سماج کی سب سے زیادہ رسپیکٹڈ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی. وہ ایک ایسی خاتون جو کہ بے پناہ رسپیکٹ کی حامل ہیں. کوئی ان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کہتا ہے, کوئی ان کو حضرت خدیجہ علیہ السلام کہتا ہے, اور مسلمان ان کو اپنی امی مانتے ہیں کہ یہ ہماری پوری امت مسلمہ کی جو ہے مادر ملت ہیں. تو سوچے
کہ ایک ایسی خاتون جو کہ تمام مسلمانوں کی ایک ماں کا رول رکھتی ہیں یا پھر ان کا ایک کردار ہے، تو انہوں نے ایک نوجوان لڑکے کو کے لیے رشتہ بھیجا. وہ نوجوان لڑکا کون تھا؟ وہ نوجوان لڑکا بھی کوئی عام انسان نہیں تھا. وہ نوجوان لڑکا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یعنی کہ مسلمانوں کے پیغمبر. اب ہاؤ از دس پاسبل کہ مسلمانوں کے پیغمبر جو ہیں، مسلمانوں کی جہاں سے نیو ہو رہی ہے، جہاں سے شروعات ہو رہی ہے، ان کو ایک خاتون ایک نکاح کا پیغام بھیج رہی ہیں؟ تو وہ کیوں بھیج رہی ہیں؟ کیونکہ ان کو ان سے محبت ہو گئی ہے. تو اس حساب سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دس از ناٹ پاسبل کہ اسلام اس چیز کے خلاف ہے. تو I'm ٹاکنگ ود یو کہ اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے آنر کلنگ کرنا یا پھر ٹریڈیشن کے نام پہ آنر کلنگ کرنا ٹوٹلی غلط ہے. یہ صرف آپ اپنے میل ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے چکر میں کرتے ہو. آپ لوگ یہ کام صرف اپنی جہالت کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہو. اس کا کنیکشن نہ تو اسلام سے ہے اور نہ ہی قبائل سے ہے. ٹھیک ہے، ہاں کوئی اگر ناجائز تعلقات رکھتا ہے یا کچھ غلط کرتا ہے تو بھی میرا پوائنٹ آف ویو، میرا پرسنل اوپینین ہے کہ آپ اس کو مارو مت، اس کی جان مت لو، آپ اس سے ڈسکنیکشن ہو جاؤ، اس سے بالکل لا تعلق ہو جاؤ. وہ ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کیونکہ اس کا آپ سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. آپ اس کے قبر کے جواب دہ نہیں ہو. آپ ان کو سمجھا سکتے ہو، بتا سکتے ہو. اگر وہ پھر بھی نہیں مانتے، اگر کسی غلط کام میں ہیں یا ناجائز تعلقات میں، تو آپ ان سے لا تعلق ہو سکتے ہو، آپ ان کو چھوڑ سکتے ہو، آپ ان سے سائڈ ہو سکتے ہو. قتل کر دینا یا کسی بھی انسان کی کسی وجہ سے جان لینا از ناٹ جسٹیفائیبل. یہ میرا اوپینین بھی تھا. اسلامک پوائنٹ آف ویو بھی بتایا میں نے آپ کو، ساتھ میں ٹریڈیشن پوائنٹ آف ویو بھی بتایا. اب اس کے اوپر آگے فردر جو ایکشنز لیے جائیں گے یا ابھی جو بھی ایکشن لیے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں آگے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. میں ہوں قاسم بھٹی، آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر، بائے.